ڈیئر لرنر، کلاس 10th کے پاکستان اسٹڈی کا ہمارا آج کا لیکچر ہے تاریخ پاکستان پارٹ 2۔ جیسے کہ آپ نے 9th کلاس میں پڑھا، جو تاریخ پاکستان پارٹ 1 پڑھا، وہ آپ نے پڑھا جو ایسٹ پاکستان کی علیحدگی تک، یعنی 16 دسمبر 1971 کو آپ کو پتہ ہے جیسے کہ پاکستان، مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا تھا، تو وہاں تک ہم نے 9th کلاس میں پڑھا تھا۔ اب جو 10th کلاس میں ہم نے جو ٹاپک شروع کرنا ہے وہ تاریخ پاکستان پارٹ 2 ہے۔ اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت ہے 20 دسمبر 1971 یا 20 دسمبر 1971 سے 5 جولائی 1977 تک ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو اقتدار سنبھالا، پہلے سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، کیونکہ اس وقت جنگ ہوئی تھی۔ جنگ ہونے کے بعد جو پاکستان کو کافی خاصا نقصان اٹھانا پڑا تھا، تو پاکستان کے 90,000 قیدی بھارت کے قبضے میں چلے گئے تھے، تو اس وقت ہمارے جو سربراہ تھے حکومت کے وہ جنرل یحییٰ خان تھے، تو بھارت نے کسی بھی قسم کے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ کا جو سربراہ مملکت ہے وہ ایک فوجی ہے، اس لیے آپ کسی سویلین کو ہمارے پاس بھیجیں جن سے مذاکرات شروع کریں۔ ایسے میں جنرل یحییٰ خان نے استعفیٰ دیا اور ذوالفقار علی بھٹو کو پہلا چیف مارشل لا سول ایڈمنسٹریٹر انہوں نے نامزد کر دیا۔ تو 20 دسمبر 16 یعنی 4 دنوں کے بعد ہی بھٹو نے حکومت سنبھال لی اور 5 جولائی 1977 کو ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ 20 دسمبر کو حکومت سنبھالنے کے صرف 2 دن کے بعد یعنی 22 دسمبر 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی معاشی اصلاحات انہوں نے جو ان کا آرڈیننس جاری کر دیا، اس کے تحت انہوں نے صنعتوں کو قومی تحویل میں لے لیا، یعنی جتنی بھی انڈسٹری تھی ان کو نیشنلائزیشن کر دیا، یعنی تمام جو انڈسٹری تھی ان کو قومی تحویل میں لے لیا، حکومت کے انڈر کر لیا۔ اس میں کیونکہ اس میں اہم وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے جو موسٹلی سرمایہ دار تھے، تقریباً 22 بڑے جاگیردار خاندان تھے جن کے پاس تقریباً 60% جو پاکستان کے اثاثے تھے وہ ان کے پاس تھے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے 22 دسمبر کو آرڈیننس جاری کر کے ان کو تحویل میں لے لیا اور 22 جو بڑے خاندان تھے ان کے جو پاسپورٹ تھے ان کے ضبط کر لیے تاکہ وہ ملک سے باہر نہ جائیں، اور تمام بڑی بڑی صنعتیں تقریباً کوئی 10 سے 15 کے قریب بڑی بڑی صنعتیں تھیں وہ تمام ان کو قومی تحویل میں لے لیا۔ دوسرے نمبر پر تمام بینکوں کو اور جتنی بھی انشورنس کی جو کمپنیاں تھیں ان کو بھی اپنی قومی تحویل میں لے لیا، ایسے نیشنل بینک اور یہ حبیب بینک، ان کو اس طرح جتنے بھی بینک تھے اور انشورنس کی کمپنی تھی ان تمام انشورنس کی کمپنی کو ملا کے ایک اسٹیٹ لائف جو کارپوریشن کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد لیبر اصلاحات کی جتنی بھی جو انڈسٹری تھی ان کو قومی تحویل میں لینے کے بعد ان کے اندر لیبر اصلاحات کی گئی، ان میں مزدور یونین کا قیام سب سے پہلا جو ان کا اہم ہے، مزدور یونین کا قیام، کہ مزدور کے جو ایک نمائندہ بنایا گیا تاکہ وہ مزدور کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو اپنے جو مسائل ہیں وہ کمپنی جو مالکان ہیں، انڈسٹری کے جو مالکان ہیں ان تک جو اپنے جو معاملات جو ہے پہنچا سکے، اور مناسب اجرت اور بونس۔ ذوالفقار علی بھٹو نے آرڈیننس کے ذریعے یہ کمپنیوں کو یہ باور کرایا کہ آپ سالانہ کی بنیاد پہ ایک تنخواہ ان کو بونس کے طور پر سالانہ سال کے اندر ایک ان کو تنخواہ بونس کے طور پر ادا کریں گے، اور یہ ایسے عموماً ہم آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو مختلف جو فیکٹریاں ہیں وہ عید کے اوپر ایک بونس دیتی ہیں، وہ اسی کی وجہ ہے، وہ اسی سے ہے۔ اب نیکسٹ ہے طبی اور تعلیمی سہولیات کی فراہمی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جتنی بھی جو صنعتیں بڑی بڑی صنعتیں تھیں ان میں کام کرنے والے ورکر جو تھے ان کو طبی یعنی میڈیکل کی اور تعلیمی ایجوکیشنل سہولیات کی فراہمی کا وعدہ کیا، اور ان کو انشور کرایا کہ آپ کو طبی اور تعلیمی سہولیات ملے۔ ایسے طبی سہولیات سے ایسے ہے کہ ہمارے یہاں اکثر دیکھا جاتا ہے لاہور یا کراچی میں جتنی بھی بڑی بڑی انڈسٹری ہیں انہوں نے اپنے ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں، ان کو سوشل سیکورٹی ہاسپٹل کہا جاتا ہے، ادھر ان کا علاج معالجہ کیا جاتا ہے، اور تعلیمی سہولیات بھی دی جاتی ہیں۔ بڑی بڑی جو فیکٹریاں ہیں یا جتنی فیکٹریاں ہیں یا جتنی انڈسٹری ہیں وہ جو سکول اپنے بنا رہی ہے، ایسے ادارے بنا رہی تاکہ وہاں پہ وہ جو کام کرنے والی لیبر ان کے بچے پڑھ سکے۔ تو یہ ذوالفقار علی بھٹو کی لیبر اصلاحات تھی، اور صنعتوں کے حوالے سے ان کے جو انہوں نے معاشی جو ان کا پیکج دیا تھا وہ ان کی تھی۔ باقی کا ٹاپک انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ اللہ حافظ۔